لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران امام مظلوم، اسی آئے کریمہ کی ذیل میں پچھلے 2-3 ویڈیو میں نے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. عبادت کے عنوان سے گفتگو جاری ہے اور انشاءاللہ اگلے کچھ ویڈیو میں اس کو میں جاری رکھوں گا. کچھ چیزوں کی جان بوجھ کر میں تکرار بھی کر رہا ہوں تاکہ جو بات ہے وہ صحیح سے پہنچ جائے. عبادت کا مفہوم میں نے لغوی طور پر بھی اور اصطلاحی طور پر بھی جو اسلام میں اس کا مفہوم ہے کہ کسی کو الہ سمجھ کر انتہائی درجے کی تعظیم الہ کے لیے اور بندے کی نسبت سے عاجزی، انکساری، فروتنی، اطاعت کسی کو الہ سمجھ کے کیا جائے تو یہ عبادت ہے. یعنی عبادت کے 2 جز ہیں کہ ہم کسی کو الہ سمجھیں اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے ہم انتہائی درجے کی تعظیم کا مظاہرہ کریں. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تعظیم مطلق بھی عبادت ہے، لیکن تعظیم مطلق عبادت اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ إِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شعائر اللہ کی تعظیم، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ یعنی شعائر اللہ کی تعظیم انسانوں کے دلوں کے لیے تقوی کا ایک جز ہے. اور دوسری آیت قرآن کریم میں جو عبادت کے متعلق ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی عبادت مخصوص ہے اللہ کے لیے. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت نہیں ہوگی لیکن خدا کی، اللہ کی. یہاں ایک بات اور واضح کر دیں کہ اللہ اور الہ میں کسی طرح کا اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ الہ ہم کسی بھی باطل معبود کو بھی کہہ سکتے ہیں اور الہ ہم اللہ کو بھی سمجھ سکتے ہیں. الہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قابل پرستش. قرآن کریم میں بھی 2 طرح کے الہ کا ذکر ہے. خود ہمارے کلمہ توحید میں بھی کہ لا الہ یعنی سارے الہ کی نفی کی گئی ہے. اس کے بعد کہا گیا الا اللہ یعنی الہ کا حق صرف اللہ کو ہے. اللہ یہ اسم ذات ہے اس معبود حقیقی کے لیے کہ جو حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کیا جائے، واجب الوجود ہے، وہ صاحب اہدیت ہے، مقام اہدیت میں وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی ہمارا رب ہے. اور جتنے بھی صفات حسنہ ہیں سب سے وہ مزین ہے. جو باطل خدا جن کی مشرکین عرب یا اور دوسرے مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے، نہ ان کی کوئی دلیل ہے اور نہ
وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی عبادت کیا جائے۔ اس لیے کلمہ توحید میں یعنی اسلام میں داخل ہونے کے پہلے سارے ہی باطل معبودوں کی ہم نفی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اللہ کے لیے ہم قبول کرتے ہیں کہ یہی اللہ ہے جو کہ قابل عبادت ہے، صرف اللہ کی ہی عبادت ہوگی۔ اللہ اس میں ذات ہے۔ عموماً لوگ تعظیم کو کہہ دیتے ہیں کہ تعظیم مطلق شرک ہے۔ شرک کا لفظ جو آتا ہے وہ توحید کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ توحید کے بھی بہت سارے اقسام ہیں، جیسے توحید ذاتی ہو سکتا ہے، توحید صفاتی ہے، توحید افعالی ہے، توحید عبادی ہے، توحید اطاعت ہے۔ تو اسی مناسبت سے اگر شرک بھی ہوگا، توحید کا مطلب کہ اللہ کو ایک ماننا، کہ وہی ایک ذات واجب الوجود ہے جو کہ مقام احدیت میں حق رکھتا ہے۔ اس کے اگر ہم جو چیزیں اللہ سے مخصوص ہیں یعنی خالقیت، رازقیت اور ربوبیت، یہ ساری چیزیں جو اللہ سے مخصوص ہیں، اگر ہم اس میں کسی کو شریک بناتے ہیں، اس کے الوہیت میں، اس کے ربوبیت میں کسی کو شریک بناتے ہیں، تو یہ شرک ہوا۔ اسی مناسبت سے جس طرح سے توحید کے الگ الگ اقسام ہیں، تو شرک کے بھی اقسام ہیں کہ شرک ذاتی بھی ہو سکتا ہے، شرک صفاتی بھی ہو سکتا ہے، اور شرک افعالی بھی ہو سکتا ہے۔ شرک افعالی کی بھی قسمیں ہیں، یعنی شرک خالقیت ہو سکتا ہے، شرک ربوبیت ہو سکتا ہے۔ شرک ربوبیت کی بھی الگ اقسام ہیں کہ تکوینی معاملات میں یہ ساری چیزیں وضاحت کی محتاج ہیں، میرے الفاظ سے بتا دینے سے پھر بات آپ لوگوں کو واضح نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے رکھا ہے کہ میں کچھ اور ویڈیوز میں ان باتوں کی وضاحت کرتا چلوں گا۔ اس میں صرف میں نے اس ویڈیو کو محدود رکھا ہے کہ جو کہتے ہیں لوگ کہ تعظیم مطلق عبادت ہے، تو ہم نے ایک قرآن کی آیت سے استفادہ کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ إِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ شاعر اللہ کی تعظیم یہ دلوں کے لیے تقوی کا جز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاعر اللہ کی شعر کا ہم نے مطلب ہی بتایا تھا۔ شعار کا مطلب ہوتا ہے علامت، یہ شعور سے ہے، اس کا مادہ شعور سے ہے، اس سے علامت یعنی جس سے کسی چیز کا علم ہوتا ہے۔ اور شعر جو ہے وہ شعیر کی جمع ہے، شعیر کا مطلب علامت کے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شاعر ہے یہ الگ چیز ہے اور اللہ ایک الگ چیز ہے۔ جہاں بھی شاعر اللہ یعنی اللہ کی شاعر، تو جہاں کا کی اضافت لگتی ہے وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ دوسری اب ہم آ کر کے یہ دیکھیں کہ تعظیم مطلق کا جو کہتے ہیں لوگ کہ یہ تعظیم مطلق بھی عبادت ہے، تو قرآن کریم کے آیات کریمہ کے روشنی میں ہم دیکھیں، احادیث صحیحہ کے روشنی میں دیکھیں، اور خود فطرت کے تقاضے پر ہم جانچیں کہ کیا تعظیم عبادت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پہلے فطرت کے تقاضے پر ہی دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کسی بھی تہذیب و تمدن، کسی بھی معاشرے کا وہ فرد ہو، تو کیا وہ ہر انسان کے لیے ایک جیسا سلوک رکھتا ہے؟ اگر ایک جیسا سلوک نہیں رکھتا ہے، کسی کے ساتھ وہ امتیازی سلوک رکھتا ہے، کسی کے ساتھ اس کی عظمت کی بلندی کے ساتھ اس کی سلوک کرتا ہے، تو یہ پھر تعظیم ہو گئی۔ تو جب تعظیم ہو گئی روزمرہ کے زندگی میں، ہم جو حاکم ہے وہ اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم جس کے نیچے میں کام کرتے ہیں ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں، جو ہمارا نوکر کے ساتھ، گھر کے چھوٹوں کے ساتھ، نوکر کے ساتھ جو سلوک ہے، کیا ہمارے والدین کے ساتھ بھی وہی سلوک ہے؟ کیا ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہے؟ خود اگر گورنر صاحب بھی آ جائیں تو کیا ہم وہی سلوک روا رکھیں گے جو ہم ایک نوکر کے ساتھ رکھیں؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں، ایسا کوئی بھی تہذیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے، بلکہ اس کے منصب کے حساب سے، اس کے خاندانی بلندی کے حساب سے، بزرگی کے حساب سے، سب کے حساب سے کسی کو ہم اس کے عظمت کے مطابق اس کے ساتھ ہم رویہ اپنا رکھتے ہیں۔ اس لیے فطرت کے تقاضے پر کوئی بھی کسی بھی تہذیب اور تمدن کا فرد کیوں نہیں ہو، کسی بھی معاشرے کا وہ فرد کیوں نہیں ہو، ہر کے ساتھ یکساں سلوک نہیں رکھ سکتا ہے، اور اگر یکساں سلوک نہیں رکھ سکتا ہے، امتیازی سلوک کسی کے ساتھ رکھتا ہے، تو وہی تعظیم ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تعظیم ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے زندگی کے لیے، تہذیب و تمدن کے لیے یہ ایک
नागज़ीर हकीकत है और ताज़ीम ये इबादत का जुज़ हो नहीं सकता। अफसोस की बात यह है कि अगर हम कोई मनसबदार आ जाए, कोई गवर्नर आ जाए, हाकिम आ जाए, तो उसकी हम जब ताज़ीम करते हैं तो कोई नहीं कहता है कि शिरक है। जब हम रसूल और आले रसूल की कोई भी ताज़ीम करते हैं तो लोग शिरक की आवाज़ें उठाते हैं। ये बहुत ही अफसोस का मकाम है कि रसूल और आले रसूल की कितनी खिदमात इस्लाम के हैं और उसके बाद उनके दुश्मनी में लोग कहाँ तक चले जाते हैं। दूसरी चीज़ें हम कुरान की आयत करीमा में देखें कि कुरान की आयत करीमा में तालीम के लिए और क्या एक आयत तो मैंने आपके सामने उसकी तलावत का शर्फ हासिल किया। दूसरी आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुद रसूल खुदा के लिए आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तजलू दुआ रसूल बैनकुम बाज़हुम बाज़ा, ला तजलू दुआ रसूल बैनकुम बाज़हुम बाज़ा। अरे जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो रसूल को, उस तरह से तुम नहीं पुकारो। दूसरी आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, देखो अपनी आवाज़ को रसूल की आवाज़ पर बुलंद नहीं करो। ये सब क्या मुज़ाहरे हैं? ये सारे मुज़ाहरे हैं, ये ताज़ीम के मुज़ाहरे हैं जो रसूल खुदा के लिए खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, देखो अपनी आवाज़ को रसूल की आवाज़ से नीचे ऊँची नहीं करो। ये रसूल के लिए ये अज़मत का ये मुज़ाहरा नहीं है तो और क्या है। ला तजलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ है बाज़कुम बाज़ा, जिस तरह आपस में तुम एक दूसरे को पुकारते हो रसूल को मत पुकारो। कुरान करीम की एक आयत है सूरह अराफ की 170 नंबर की आयत है, इसमें खुदावंद करीम फरमाता है कि जो लोग रसूल नबी उम्मी का इत्तिबा करते हैं और जिस चीज़ को वो अपने तौरात में पाते हैं, इंजील में पाते हैं, कि जो लोगों के लिए खबीस चीज़ों को मना करता है और पाक और पाकीज़ा चीज़ों को उनके लिए हलाल करता है, जो नेकी का हुक्म देता है, वो बुराइयों से रोकता है और उन पर जो अहकाम का संगीन बोझ है वो उन पर से वो संगीन बोझ को कम कर देता है। इस पर जो लोग ईमान लाते हैं और जो उनकी मदद करते हैं, अज़रू हो व नसरू हो, आमनू व नसरू हो व अज़रू हो का मतलब कि और उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, तो ऐसे ही लोग फलाह याफ्ता है। तो ख़ुद खुदावंद करीम जा भेजा कुरान करीम में रसूल की ताज़ीम के लिए ताकीद कर रहा है और ताज़ीम को आप कहते हैं कि नहीं ये ताज़ीम मुतलक जो है इबादत है, जबकि अल्लाह ने ये बिल्कुल ये इस बात का फ़ैसला कर दिया कि नहीं ताज़ीम तो किसी की भी हो सकती है। खुद अल्लाह ने आय करीमा कई नाजिल की हैं उस सिलसिले की रसूल के लिए। देखिए रसूल के लिए ताज़ीम के लिए जितने भी अम्बिया आए तो अल्लाह ताला ने सबको नाम से पुकारा, या दाऊदो, या आदमो, या नूहो, या दाऊदो, या इब्राहिमो। लेकिन जब रसूल को पुकारा तो कभी या मुज़म्मिल कहा या कभी या अय्युहर रसूल बल्लिग़ कहा, यहाँ तक कि महबूबियत यहाँ तक दिखाई कि कहा कि ला अमरो का, ये सूरह हजर की शायद दूसरी नंबर की कि तुम्हारी जान की कसम। अल्लाह ताला तो अपने रसूल के लिए इतनी ताज़ीम के अल्फाज इस्तेमाल करता है कि ए चादर लपेटने वाले, ए चादर ओढ़ने वाले, तुम्हारी जान की कसम, और इस तरह के अल्फाज कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं। और आज का जो उम्मती है वो कहता है कि रसूल की ताज़ीम अगर आपने किया तो ये बिदअत है और ये शिरक है। मालूम हुआ कि शिरक बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर हम ताज़ीम रसूल को इलाह समझ करके ताज़ीम करें तो उसमें इसके मानी निकल सकते हैं, हर चीज़ में मानी निकल सकते हैं कि किसी को हम इलाह समझ लें, काबिल इबादत समझ लें, तो उसको हम अगर ये करें। लेकिन कोई भी इंसान अगर जाके पूछिए कि भाई आप रसूल की ताज़ीम क्यों कर रहे हैं, तो यही कहेगा कि क्योंकि ये अल्लाह के रसूल। हम अइम्मा की ताज़ीम क्यों करें, क्योंकि ये अइम्मा ये अल्लाह की जो हुज्जत है, अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदा है हमारी हिदायत के लिए, कोई उनको इलाह नहीं समझता। तो मालूम हुआ कि ये इलाह जो है ताज़ीम मुतलक और इबादत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब तीसरी बात जो है कि हम अहादीस के रोशनी में देखें कि क्या ताज़ीम मुतलक
عبادت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم اور بھی اقسام شرک کے آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس لیے کہ اگلے ویڈیوز میں کہ شرک کے اور بھی اقسام ہیں جو میں نے ابھی توحید کے مقابلے میں ذاتی اور صفاتی اور افعالی اور تعظیمی اور اطاعتی جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی جو بہت سارے، ایک تو شرک خفی اور شرک جلی۔ شرک جلی یعنی بالکل ظاہرہ جو شرک ہے اس میں یہی الوہیت، ربوبیت یا جو چیزیں اللہ سے مخصوص ہیں، اور یہ جو شرک خفی ہے اس کے بھی مترادفات قرآن کریم میں بہت سے آئے، جیسے اپنے اپنے نفس کی پیروی کرنا، یا ان لوگوں کی پیروی کرنا، ان کے احکام کی پیروی کرنا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں۔ یہ الگ سے ایک موضوع ہے جس کو ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ کہ شرک جلی کیا ہے اور شرک خفی کیا ہے۔ اور شرک جلی کا ہم لوگ عام طور سے جو اس کی بحث کرتے ہیں وہ علم کلام میں کرتے ہیں، اور شرک خفی کی بحث ہم لوگ علم اخلاق کے کرتے ہیں۔ اسی لیے جو شرک جلی ہے تو اس کو ہم لوگ توحید کے مقابلے میں اس کی بحث کرتے ہیں، اور شرک خفی کی بحث ہم اس میں نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی شرک خفی کا مرتکب ہے تو اس کو ہم بالکل ہی کافر یا مشرک نہ کہہ کر کے اس کو ہم ایمان کے مقابلے میں لیتے ہیں کہ یہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اب اس میں صرف ایک چیز اور احادیث کی روشنی میں ایک ہی جز بچ گیا، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے فطرت کے تقاضے پہ جانچ کر کے دیکھا کہ تعظیم مطلق کبھی بھی عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت الگ چیز ہے۔ تصور الوہیت یا تصور ربوبیت رہتے ہوئے، اور اگر تب ہم تعظیم کریں تو یہ شرک کا جز بن سکتا ہے، لیکن صرف تعظیم یہ کبھی بھی اس کا جز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے عبادت میں دو جز کہ ہم اگر کسی کو خدا، اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے سجدہ مٹی پر کر لیا، آپ نے یہ کر لیا، اس کی بھی میں نے پچھلے ویڈیو میں وضاحت کی تھی۔ دیکھیے، اگر ہم کسی کو غیر اللہ سمجھ کے سجدہ کریں تو یہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پہلے کی شریعت میں لوگوں نے جناب آدم کا سجدہ ملائکہ نے کیا، جناب یوسف کا سجدہ جناب یعقوب ان کے اولادوں نے کیا۔ تو پہلے، اور یہ اصول دین یہ کسی بھی نبی میں بدلتا نہیں ہے، اصول دین جو شروع میں ہے وہ آخر میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب تعظیمی سجدے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے خود کہا کہ ان کا سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان کا سجدہ کرو، تو یہ جو عبادت ہے یہ اللہ کے حکم کو ماننا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور سجدہ جو ہے جو کیا ہم نے، جو ملائکہ نے سجدہ جناب آدم کو کیا، جو جناب یوسف کو سجدہ کیا، تو یہ سارے سجدے تعظیمی سجدے تھے۔ اور اگر کوئی بھی سجدہ تعظیمی اللہ کے حکم سے ہوگا تو اللہ کی عبادت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر رسول خدا نے جو حدیث بیان کی کہ اگر اس امت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ اب یہ تو آج کے تہذیب و تمدن کے تقاضے کے بالکل خلاف بات ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کو کیا کیجئے کہ یہ مسلم حدیث رسول خدا کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شریعت میں تعظیمی سجدہ نہیں ہے، گرچہ ابھی بھی جو صوفیہ کرام ہے وہ لوگ کے ہاں سجدہ، وہ لوگ کے ہاں ان کے فقہ میں اس کی اجازت ہے، لیکن ہمارے فقہ میں، شیعی فقہ میں سجدے کی اجازت نہیں۔ آخری جو جز اس کا ہے کہ وہ احادیث کو روشنی میں ہم تعظیم کیا ہوتی ہے اس کو ہم لوگ ڈسکس کر کے یہیں پر ہم لوگ اس چیز کو ختم کر دیں گے۔ خود رسول خدا نے کہ جو عمل ہے کہ جب بنی قریظہ کو، یہودیوں کا 3 قبیلہ تھا، اس میں جو آخری تھا بنی قریظہ، سب نکال دیے گئے، بنی نذیر اور یہ لوگ جب نکال دیے گئے تو بنی قریظہ بچ گیا تھا۔ ان لوگوں نے جب رسول خدا کے ساتھ ان لوگوں نے عہد توڑ دیا اور وعدہ خلافی کیے اور چاہا کہ نقصان پہنچائے، تو آخر میں رسول خدا نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کا محاصرہ کیا۔ بعد میں وہ سرنڈر کیے اسی بات پر کہ کوئی ثالث بنایا جائے۔ ان لوگوں نے خود ثالث کے لیے سعد بن معاذ کا نام دیا، لیکن سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جو جہالت کے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ کام آ جائیں گے، لیکن وہ کام نہیں آئے۔ اب وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جب سعد بن معاذ آئے
تو یہ جو دو قبیلے تھے وہاں، وہ اوس اور خزرج، تو یہ اوس قبیلے کے سردار تھے۔ تو جیسے ہی جناب معاذ وہ اپنی سواری پر خچر پر سوار ہو کر کے آئے تو رسول خدا نے ان کی امت کو کہا کہ دیکھو تمہارا سردار آ رہا ہے، تم لوگ سب کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ رسول خدا جو اپنے سردار کے لیے کھڑے ہونے کے لیے حکم جو دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سردار کی تعظیم ہے۔ تو سردار کی تعظیم اور یہ عبادت ہوتی، اور اللہ کا حکم ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو جاتی، نہیں ہوگی، تو کیا رسول خدا سعد بن معاذ کی تعظیم کا حکم دیتے؟ معلوم ہوا کہ تعظیم کسی حال میں بھی یہ تعظیم مطلق عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ آخری جز کہ خود جناب فاطمہ زہرا، دیکھیے دو حدیثیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے فضیلت کی ہیں۔ ایک تو اس میں صحیح بخاری کی ہے کہ فاطمہ تو بضعت منی، یہ فاطمہ میرا ایک جز ہے۔ اب اس کو لوگ کہتے ہیں کہ دل کا ٹکڑا اور جگر کا ٹکڑا، اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ محبت پر اس کو ڈھل جائے، بات محبت اور ڈھل جائے، لیکن رسول خدا کی جتنی بھی جو اقوال ہوتے تھے اس میں یہ بڑے دقیق معنی، بہت گہرائی اس کے معنی میں اس میں رہتی تھی، بہت گہرائی رہتی تھی۔ تو رسول نے کہا کہ یہ جز ہے۔ دوسری حدیث جو صحیح جو کہ ترمذی شریف میں ہے، یہ بھی صحیح ستہ کی ایک کتاب ہے ترمذی شریف، اسی لیے صحیح ترمذی شریف کہی جاتی ہے۔ اس میں ہے کہ جب جناب فاطمہ آتی تھی کہ اذا دخلت فاطمہ قام علیہا رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے جب جناب فاطمہ آتی تھی۔ اذا دخلت فاطمہ تو قام علیہا رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، رہبہا اور مرحبا خوش آمدید کرتے تھے، واجلسا فی مکانہ اور اپنی جگہ پر بیٹھتے تھے۔ یہ دیکھیے یہ بیٹی کی تعظیم ہے، لیکن کیا یہ بیٹی کی تعظیم ہے؟ اس کو ہم لوگ ابھی اس کا تجزیہ کریں گے۔ تو پہلی یہ ہے کہ فاطمہ ہمارا جز ہے۔ جز کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جز اور کل میں کیا رشتہ ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو کل یہ سارے اجزاء سے ملتا ہے تب کل کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی جز اس کل سے الگ ہے تو اس جز میں نقص رہ جائے گا۔ اگر کوئی بھی اس کا جز الگ ہے تو وہ نقص رہ جائے گا۔ تو رسول خدا نے کہا بضعت منی میرا جز ہے۔ تو ان کن معنوں میں رسول خدا نے کہا کہ جز ہے؟ یعنی کہ یہ ایک جز جو ہے، یہ جز رسول اللہ کے کل سے مل کے ان کی تکمیل کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کے یہ جسمانی، اس سے یہ نہیں اس لیے کہ رسول اللہ جسمانی طور پر بالکل ہی سالم اور مکمل تھے، اس میں تو کوئی ان کا ایسا نہیں تھا کہ کوئی جز ان کا الگ تھا کہ جناب فاطمہ وہ جز تھی کہ ملیں تب ان کی جسمانی طور پر ان کی تکمیل ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جسمانی طور پر اس کی بات جز کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صفات ایسی ہو جو کہ رسول اللہ میں وہ صفات نہیں ہو اور جناب فاطمہ زہرا میں ہو، اور وہ صفات مل جائے تو آ کر کے رسول اللہ کے اس صفات کی تکمیل۔ جیسے کوئی بھی انسان جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خلق اور ایک خلق۔ خلق ہے کہ یہ تکمیلی امر ہے، یعنی جس پر وہ انسان پیدا ہوا، جیسے ہم لمبے ہیں، ناٹے ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، یا جو جسمانی ساخت ہماری ہے اس کو خلق کہتے ہیں۔ اور جو صفات ہم نے پیدا کی ہے، یعنی ہم میں اخلاقیات میں ہم میں سخاوت ہے، ہم میں لوگوں سے ملنے میں اخلاق ہے، اور یہ جتنے بھی ہماری جو صفات حسنہ ہیں جو ہم نے اپنے پیدا کیا، اپنے جزء میں پیدا کیا، یہ شجاعت ہے، جرأت و جمع مردی ہے، وفاداری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے یہ کہا انک علی خلق العظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ جو رسول کہہ رہا ہے، جب خدا کہہ رہا ہے رسول کے کیا خلق عظیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ صفاتی طور پر بھی، ملکاتی طور پر بھی رسول کا نفس جو ہے وہ مکمل ہے، یعنی جسمانی طور پر بھی رسول مکمل ہے اور صفاتی طور پر بھی مکمل ہے۔ پھر یہ جز کا کیا مطلب ہے؟ اس جز کا مطلب ہے کہ رسول کی ایک اور حیثیت ہے۔
رسول کی ایک حیثیت اور یہ ہے کہ رسول خدا اللہ کے بھیجے ہوئے ایک نمائندے ہیں، ایک رسول ہیں، اور اللہ نے کہا کہ دیکھو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول سے کہ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، قل تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل تحبون اللہ فاتبعونی، تب میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ دیکھو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، یہ اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجیے اس امت کو۔ اب دیکھیے دو باتیں ہو گئی قرآن کریم میں کہ تم رسول کی اطاعت کرو اور رسول کی اتباع کرو۔ اطاعت ہوتی ہے قول کی اور اتباع ہوتا ہے افعال کا، یعنی عمل کا، یعنی جو عمل کو جو ہم اس عمل کی تصدیق کریں، اس عمل کو ہم فالو کریں، عمل جس طرح رسول کر رہے ہیں تو اس کو کہا جائے گا اتباع۔ تو اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اتباع رسول بھی واجب اور اطاعت رسول بھی واجب، یہ دونوں ہیں۔ اب مان لیا ہم ہیں تو ہم تو رسول کا اتباع بھی کر سکتے ہیں اور رسول کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال کوئی اٹھا سکتا ہے کہ آپ اتباع کیسے کریں گے، رسول تو 1400 سال پہلے تھی۔ اس کا جواب انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم دیں گے، لیکن ابھی جو ہم بتا رہے ہیں کہ اتباع بھی رسول کا ایک جو مرد ہے وہ کر سکتا ہے، جو صنف نازک سے جو عورتیں ہیں وہ رسول کا اتباع نہیں کر سکتی، اس لیے نہیں کر سکتی کہ جو احکام شریعت ہیں وہ مردوں کے لیے اور جو عورتوں کے لیے ہیں وہ الگ الگ۔ خود ایک نماز کو ہی لے لیجیے تو نماز میں قیام، سجود اور رکوع، ہر میں جو عورتوں کے لیے احکام ہے اور جو مردوں کے لیے احکام ہے، اس میں فرق ہے۔ فقہی طور پر کوئی بھی فقہی کتاب آپ اٹھا لیجیے تو دیکھیے گا کہ عورتوں کے جو احکام ہیں وہ الگ ہیں اور مردوں کے احکام الگ ہیں۔ تو جہاں اطاعت کی منزل ہے تو عورتیں بھی تو رسول کا کی اطاعت تو کر سکتی ہیں لیکن اتباع نہیں کر سکتی، یعنی کہ اتباع کے لیے وہ چاہیے تھا کہ ایک رسول کا جز ہو جو رسول اللہ کے خزانے میں ہو، جو کہ ان کا اپنا جز ہو، اور وہ اتباع کی منزل میں وہ حجت رسالت بنے، کہ رسالت کی حجت بنے، ورنہ رسالت کی حجت پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ایک کوئی عورت جو ہے صنف نازک سے جو تعلق رکھتی ہے وہ رسول کا اتباع نہیں کر سکتی، اس لیے نہیں کر سکتی کہ اس کے احکام عورتوں کے الگ ہیں۔ تو ضروری تھا کہ رسول کے ہی خاندان کا ایک کوئی ایسا فرد ہو جو کہ رسول وہ اسی طرح ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عصمت کردار اس کی ضروری ہے، ورنہ اس کے لیے وہ لازم نہیں آئے گا اس کا اتباع۔ اسی لیے رسول خدا نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے یہ ہمارے اتباع کی منزل میں یہ جزو رسالت ہے، جناب فاطمہ یہ اتباع کی منزل میں جزو رسالت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر رسول خدا اپنی بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، جب آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے، تو رسول کا تو جتنا بھی عمل ہے یہ تو امت کے لیے یا تو یہ سنت رسول ہے اور ہمارے لیے یا واجب ہے یا سنت ہے، لیکن کسی فرقہ میں نہیں کہا گیا کہ اپنی بیٹی کی تم تعظیم کرو۔ بہت بڑی بڑی بیٹیاں بڑی آئیں، ہمارے یہاں بھی ہیں اور ہمارے مکتب خلفاء میں بھی بہت ساری ایسی بیٹیاں ہیں، لیکن کسی باپ نے اپنی بیٹی کا اس طرح احترام نہیں کیا، اور کوئی فقہی لحاظ سے بھی کسی شریعت میں کسی بھی عالم نے نہیں کہا کہ ہے۔ اب اس کی وضاحت تو اب ممکن نہیں ہے، میرا وقت ختم ہو گیا، تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ بیٹی کی تعظیم جو ہے یہ جزو شریعت ہے، یہ سنت ہے۔ پھر رسول خدا پھر بیٹی کی تعظیم کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ رسول خدا بیٹی کی حیثیت سے تعظیم نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ منصب الہی جو جزو رسالت کے حساب سے اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، وہ اس کی طرف لوگوں کا دھیان مبذول کرانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ اس منصب الہی کے یہ وہ منصب رکھتی ہیں رسالت کا جو کہ اتباع کی منزل میں عورتوں کے لیے وجوب کی حیثیت رکھتی ہے۔ پتہ نہیں میں بات نہیں پہنچا سکا کہ نہیں پہنچا سکا، اس لیے کہ اس سے زیادہ
کی گنجائش نہیں ہے اور بیان کرنے کی۔ دیکھیے جناب فاطمہ ہمارے مولا علی کے بہت سارے فضائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جناب ان کے جتنے بھی فضائل ہیں، لیکن جناب حضرت علی منصب ان کو جب بتا ہوا ہے تو رسول خدا کی رحلت کے بعد ہی وہ منصب کے حامل ہوئے، لیکن جناب فاطمہ کی جو فضائل ہے وہ اپنے باپ کی زندگی میں، رسالت کی زندگی میں، رسول کی زندگی وہ منصب کی حامل تھی، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ رسول خدا نے لوگوں کی امت کی وہ مبذول کرائی کہ دیکھو یہ جو میں تعظیم کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میری بیٹی ہے، ورنہ یہ جزو سنت ہو جاتا، اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ فاطمہ ہے، یہ الہی منصب کے حامل ہیں، یہ انسان اور اتباع کی منزل میں یہ حجت خدا، عورتوں کے لیے یہ حجت خدا ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتی تو میری رسالت کی تکمیل نہیں ہوتی، اسی لیے رسول نے کہا کہ یہ جزو رسالت، یہ جزو ہے ہمارا، بدعت منی، یہ میرا ایک جزو ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اب دیکھیے 30 منٹ ہو گئے، میں 2 منٹ کے اندر میں یہ 2 جملے مصائب پہ تاکہ حق ادا ہو جائے، اور اسی مصائب کو شاید اگلے اس میں ہم اور آگے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ ایسی بیٹی، ایسی باعظمت بیٹی، اور رحلت رسول کے بعد کیا ہوا کہ اس بیٹی نے کو مرثیہ پڑھنا ہوا اپنے بابا کے قبر پر جا کر کے کہ سبت علیہ مصائب النہار سبت علیہ سن لیالی۔ دیکھیے جناب مریم بیٹی تھی، ماں تھی، لیکن ایک زوجہ کی کیا ان کے افعال ہوتے ہیں اور کیا وہ تقاضا وہ اللہ کی طرف کا پورا نہیں کر سکی، اس لیے ضرورت تھی کہ جناب فاطمہ ایک حجت بن کر کے آئیں تاکہ وہ گوشہ جو جناب مریم کا تھا، جو وہاں تشنا رہ گیا تھا کہ وہ شریک حیات نہیں تھی یہاں پورا، لیکن یہ اور امت نے یہ کیا۔ تو جناب فاطمہ کی تکمیل اور کس طرح سے جہاد مبالہ میں گئی ہے، کیا یہ سب تفصیلیں ہیں جو کہ ہم کو پڑھنی چاہیے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے چونکہ میرے ویڈیو کی کمی ہے۔ لیکن جناب فاطمہ کے ساتھ بھی یہ تھا کہ ان کو ایک بھائی نہیں تھا، اس لیے بھائی اور بہن کے کیا تقاضے ہوتے ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ علماء کہتے ہیں اس لیے ضرورت تھی کہ جناب فاطمہ کو ایک ایسی بیٹی عطا ہو جو کہ ثانیہ زہرا کے لقب سے ملقب ہو، اور وہ بھائی کے ساتھ کربلا میں جہاد کر کے دکھائے کہ ایک بھائی اور بہن کے تقاضے، بھائی بہن کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیے عاشورہ کے تک، عصر عاشورہ تک تو امام مظلوم پر جتنے مصائب پڑھے، جناب زینب بھی اس مصائب میں شریک تھی، لیکن عصر عاشورہ کے بعد اب جناب زینب اکیلی ہیں، ہاں بھائی کا سر ہے جو نہوے پہ بلند ہے۔ جو جہاد کی نوعیت جناب فاطمہ کی تھی مباہلہ میں وہ الگ تھی۔ خود امام حسین نے جو جہاد کیا، جو مولا عباس نے جو جہاد کیا، جو علی اکبر اور قاسم شہزادے نے کیا، وہ تو ان کے خاندانی تقاضوں کے مطابق تھا۔ ان کے اگر جناب علی کے بیٹے نہ کرتے، حمزہ کے بھتیجے نہ کرتے، جعفر کے بیٹے نہ کرتے تو کون کرتا، یہ تو خاندانی روایت کے مطابق تھا۔ لیکن جو جناب ثانیہ زہرا نے جو جہاد کیا وہ خاندانی روایت کے مطابق نہیں تھا۔ جس کی ماں کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا جائے، وہ دن کی روشنی میں بے کجاوا اونٹوں پر شہر بشہر دیار پہ دیار پھرائی جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔